اور امام علی مقام، امام ہمام، امام استقامت، امام عظیمت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مصطفیٰ نے گھٹی بھی دی، نام بھی رکھا، گھٹی بھی خود دی، نام بھی خود رکھا، اور تربیت بھی خود کی، اور میدان کربلا میں تیار بھی خود کیا۔ بتاؤ تو صحیح، پھر جب میدان کربلا میں پہنچے ہوں گے، ذات حسین کی ہوگی، کردار مصطفیٰ کا نظر آتا نظر آئے۔ آج یہ جملہ میں بڑی غیرت کے ساتھ بول رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام علی مقام، امام ہمام کے لیے اگر کوئی بندہ ان کی مظلومیت اور ان کو مجبور ہونا اس انداز سے بیان کرے، ان کی مظلومیت کا اور ان کی مجبوریت کا اعلان اس انداز میں کرے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ان کے پاس اختیار نہیں تھا، تو اہل سنت و جماعت کے امام سنیوں کی جان، سنیوں کی آن، سنیوں کی شان، سنیوں کی پہچان، بر صغیر پاک و ہند کے عظیم غیرت مند مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے کہا اگر کوئی بندہ امام علی مقام کا ذکر اس لحاظ سے آپ کے مظلوم ہونے کا بیان کرتا ہے کہ وہ مجبور تھے، لاچار تھے، کچھ کر نہ سکے، فرمایا یہ ذکر کرنا بھی حرام ہے، ذکر سننا بھی حرام ہے۔ اور پھر یہ بھی جملہ ساتھ سن لیں، اگر کوئی امام علی مقام کے مصائب کا تذکرہ غموں کو تازہ کرنے کے لیے کرتا ہے تو فرمایا یہ تذکرہ کرنا بھی حرام ہے۔ امام علی مقام کا اس انداز میں تذکرہ کرو کہ صبر بھی ناز کرتا نظر آئے، اثار بھی ناز کرتا نظر آئے، اور کربلا کا میدان بھی امام حسین کی استقامت پہ ناز کرتا نظر آئے۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں میرے آقا تشریف فرما ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ امام علی مقام، امام ہمام چلتے چلتے گود نبوت میں آ بیٹھے۔ جب حضور کی گود میں آ کے بیٹھے، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف نظر اٹھا کے کہا، فرمایا صحابہ من سرہ ان ینظر الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کو فرمایا صحابہ جو اس دھرتی پہ چلتے پھرتے جنتوں کا سردار نوجوان دیکھنا چاہتا ہے، وہ میری گود میں بیٹھے حسین ابن علی کو دیکھ لے، وہ میری گود میں بیٹھے حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اور حضرات گرامی آگے بڑھ کر میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مشکات کی حدیث پاک ہے، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ادھر سے حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا، کاندھوں پہ بٹھایا، دونوں کو اٹھایا، کاندھوں پہ بٹھایا، اور بٹھا کے میرے آقا و مولا امام الانبیاء نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا من ہذین، بتاؤ یہ دونوں کون ہیں، بتاؤ یہ دونوں۔ یہاں میں ایک نکتہ علمی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاذا واحد اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، محسوس مبصر کے لیے ہے، جو ہاتھ سے
لگا کے مس بھی ہو سکے، آنکھوں سے دکھائی بھی دے سکے۔ عربی والے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا استعمال کرتے ہیں، اور تسنیہ کے لیے ہازین ہے۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ میں متعدد بار صحابہ کے سامنے حسن و حسین کا نام لیا اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے متعدد مقام پہ حسن بھی کہا، حسین بھی کہا، لیکن جب حضور نے کاندھوں پہ حسنین کریمین کو بٹھایا، صحابہ کا سامنے مجمع تھا، صحابہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، میرے آقا نے نام لے کے نہیں کہا، میرے آقا نے فرمایا من حسین۔ بتاؤ یہ دونوں کون ہیں؟ بتاؤ یہ دونوں کون ہیں؟ حضرات گرامی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے شہزادے ہیں، آپ کی صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں۔ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آج میں ان کا خود تعارف بیان کرنا چاہتا ہوں، آج میں خود ان کی عظمتوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ ان کا نانا کون ہے، بتاؤ ان کی نانی کون ہے، بتاؤ ان کا ابا کون ہے، بتاؤ ان کی اماں کون ہے، بتاؤ ان کے بھائی کون ہے، بتاؤ ان کی بہنیں کون ہیں، بتاؤ ان کے خالو کون ہیں، بتاؤ ان کی خالائیں کون ہیں، بتاؤ ان کے ماموں کون ہیں، بتاؤ ان کی پھپھی کون ہے۔ حضرات گرامی میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان کے نانا کون ہے، نانی کون ہے، ابا کون ہے، اماں کون ہے، یہ سارا سلسلہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے خود فرمایا ان کا نانا نبیوں کا سردار ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کا بابا علی المرتضیٰ ہے، ان کی اماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کی خالائیں رقیہ و زینب و کلثوم ہیں، ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہیں۔ جب حضور نے یہ اعلان کیا فرمایا یہ ان کے لوگ ہیں، پھر کریم آقا نے اس خاندان کے مقام و مرتبہ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ان کے دادا جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن یحبہما فی الجنہ۔ فرمایا ان کا نانا بھی جنتی، اب بولیں سبحان اللہ، ان کا نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی، ان کا ابا بھی جنتی، ان کی اماں بھی جنتی، ان کی خالائیں بھی جنتی، ان کے ماموں بھی جنتی، ان کی پھپھی بھی جنتی۔ اور حضرات گرامی آگے فرمایا وہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی۔ اور آج بونگا مالا کی مسجد میں بیٹھ کر عقیدہ صحیحہ کے ساتھ حسین حسین کے نعرے لگانے والوں، جہاں مصطفیٰ نے صحابہ کے سامنے اس خاندان کی عظمت کو بیان کیا، قیامت تک امام حسین کی محبت کو سینے میں رکھنے والوں کو بھی وہاں یاد کیا اور انعام عطا فرمایا۔ وَمَن يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، جو قیامت تک ان سے سچی محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں حسین لا جواب ہے، حسین لا جواب ہے، حسین لا جواب ہے، حسین لا جواب ہے۔ مل کے پڑھو حسین۔ اے جملہ تے اوکھا کو نہیں ہے، تسی نہیں
پڑھ سکتے اے پڑھو جملہ خدا دی قسم گنبد خضرہ دے اندر کائنات دے والی محمد خوش ہو جانگے نجف اشرف دے اندر علی المرتضی خوش ہو جانگے جنت البقیع دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا خوش ہو جانگے اور خاندان مصطفیٰ دا ہر فرد خوش ہو جائے گا حسین لا جواب ہے حسین ہاتھ چکو خدا دی قسم حسین لا حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے بہار بو تراب ہے بہار بو تراب ہے حسین لا جواب ہے نعرے زبان تو بڑے دنوں ہاتھ حالا کے اہم کر کے کہو حسین لا حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے بہار بو تراب ہے حسین لا جواب ہے محمدی گلاب ہے محمدی گلاب ہے حسین لا جواب ہے وہ سیدہ کی ہے مہک وہ مرتضی کی ہے جلال وہ سیدہ کی ہے مہک وہ مرتضی کی ہے جلال وہ نبی کا شباب ہے حسین لا جواب ہے حسین لا نعرے تاجدار ختم نبوت آستان عالیہ مدینہ شریف آستان عالیہ مدینہ شریف رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرات گرامی آؤ توجہ کے ساتھ گفتگو آخری مراحل میں پہنچتی نظر آ رہی ہے اور میں اس وقت امام علی مقام امام حمام امام عظیمت امام استقامت سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصیت کے ساتھ فضائل بیان کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آج سنیوں میں بڑے بڑے میں نے خود اشتہار پڑھے اور فیس بک پہ بھی آئے غم حسین غم حسین حسین کا غم کرو حسین کا غم کرو غم مناؤ اور لوگوں کو غمگین ہو کے دکھاؤ میں یہ عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے روایت پڑھتا ہوا میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ توجہ ہے آپ کی بیلیو تھکتے نہیں نہ گئے بس انہی کو گالے جنہی کو سنوا سے تھوڑا جا انتظار اور کر لو میں آپ کے ذوق کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو ذوق بھی دوں اور اپنا مدعا بھی آپ کے سامنے رکھوں
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ کائنات کے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے اور کریم آقا نے میری ڈیوٹی لگائی. فرمایا ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں, تو نے باہر پہرا دینا ہے, ڈیوٹی دینی ہے, اندر کوئی نہ آئے. اندر توجہ ہے آپ, اندر کوئی نہ آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں ڈیوٹی دے رہی تھی, لیکن ڈیوٹی دیتے دیتے میں نے اندر سے رونے کی آواز سنی کہ کوئی رو رہا ہے اور اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. میں نے آواز سن کر, حضور نے خود فرمایا تھا ام سلمہ ڈیوٹی دینی ہے باہر, اندر کوئی آنے نہ پائے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جب میں نے یہ آواز سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا, میں اندر گئی اور جب میں اندر کی دیکھتی کیا ہوں کہ گود نبوت میں امام حسین بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے معذرت کے انداز میں عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے حکم سے میں ڈیوٹی دے رہی تھی, نگرانی کر رہی تھی, لیکن ڈیوٹی میں تھوڑی سی غفلت نہ جانے ہوئی, حسین اندر آ گئے, حسین آ کر آپ کی گود میں بیٹھ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غفلت کی میں معذرت کرتی ہوں. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ گھبرانا, میں تیری وجہ سے ناراض نہیں, تیری وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے. فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے ہیں, ابھی ابھی جبریل آئے ہیں, اور جبریل نے آ کے بتایا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اس شہزادے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں اس کی جدائی کی وجہ سے اور اس کے مصائب و آلام میں یہ جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے قلبی طور پہ میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں اس حسین کو تیار کر رہا ہوں, اس حسین کو حوصلہ دے رہا ہوں, اس حسین کو صبر کی تربیت دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں حسین جب ساری طرف سے غم اکٹھے ہو کر کربلا میں آ جائے تم نے حوصلہ نہیں چھوڑنا, تم نے برداشت کو نہیں چھوڑنا, اور جب کربلا میں تو خاندان لے کر جائے اور ساری طرف سے پہاڑ غموں کے عالم کے ٹوٹے تو تیرے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے, تجھے صبر کا پہاڑ بن کے کھڑا ہو جانا چاہیے. اب اس حدیث پاک کو لے کر یا وہ حدیث پاک کہ میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ کی ایک ران پہ دائیں طرف حضرت امام حسین جلوہ گر ہیں, بائیں طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے اپنے بیٹے بھی جلوہ گر ہیں, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو یوں دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, پھر حضور اس شہزادے کو بھی چومتے ہیں, اس شہزادے کو بھی چومتے ہیں. یہ انداز ہے, اور ادھر سے رب کائنات کی طرف سے جبریل امین پیغام لے کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کا رب آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ان دونوں شہزادوں کو آپ کے پاس اکٹھا نہیں رہنے دیں گے, آپ کی مرضی ہے کسی ایک کو کسی ایک پہ قربان کر دو, کسی ایک کو کسی ایک پہ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کو دیکھا تو روئے,
پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو روئے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا جبریل اگر حسین جائے گا تو جہاں مجھے تکلیف ہوگی میری بیٹی کو بھی ہوگی، علی المرتضیٰ کو بھی ہوگی، میں حسین پہ ابراہیم کو قربان کرتا، حسین پہ ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ حضرات گرامی توجہ سے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، 3 دن کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں لٹایا، ادھر سے حضرت امام حسین آ گئے، اور جب امام حسین آئے میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اب میں نے دونوں روایات اور بھی روایات موجود ہوں گی جن کے اندر حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے بیٹے اور اپنے نواسے کے شہید ہونے کی خبر سن کر اور ان کا دنیا سے چلے جانے پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو اب کوئی کہہ سکتا ہے دلیل بنا کے کہ غم حسین میں رونا چاہیے، میں یہ جملہ سنی ہوں آپ کو دے رہا ہوں، ہاں اگر امام حسین پہ جو مصیبتوں آلام کے پہاڑ ٹوٹے، ان کی استقامت کو، ان کے صبر کو، اور پھر ان کے ظلم کے جو دروازے آپ پہ کھلے بغیر تیاری کے، بغیر ذاتی کوشش کے، اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ عبادت و ثواب ہے، لیکن اگر تیاری کر کے مجمع بنا کے لوگوں کو بلا کے اور خصوصی طور پہ رونے والا، رلانے والا، پیٹنے والا، پٹانے والا یہ سلسلہ قائم کیا جائے تو یہ نہ مصطفیٰ کو پسند ہے، نہ حسین کو پسند ہے، نہ فاطمہ علی کو پسند ہے، نہ مصطفیٰ کے خدا کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے جملہ آگے سن لیں، کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام، امام ہمام، امام استقامت نے اپنے خاندان کے لوگ جن میں عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے موجود تھے، حضرت علی اصغر کی عمر مبارک 6 ماہ کی، علی اکبر کی عمر مبارک 16 برس کی، اور حضرت امام علی مقام کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن کی ہے، اور مسلم بن اوسجہ کی عمر 80 برس کی ہے، اور پھر وہ جو عبداللہ ابن زیاد کا نمائندہ بن کر اور جو حضرت امام علی مقام کو روکنے کے لیے گیا تھا، پھر وہ امام علی مقام کی محبت میں گرفتار ہو کر اور اہل بیت طہار کی محبت میں آ کر وہ میدان کربلا میں کھڑا تھا، ادھر یزیدیوں کا قافلہ تھا، ادھر حسینیوں کی جماعت تھی، لیکن ادھر ہور کھڑا تھا، جب ہور کھڑا تھا کھڑے کھڑے اس نے چھلانگ لگا کر امام حسین کی صف میں آ گیا۔ یزیدیوں نے کہا ہور کدھر جا رہا ہے؟ یزیدیوں نے جب ہور کو تانے دیے تو ہم سے بے وفائی اور غداری کر کے ادھر گیا، تو ہمارا تھا۔ ہور نے کہا میں ادھر کھڑا تھا، ادھر جہنم تھی، ادھر جنت تھی، راستے میں لکیر تھی، تو میں نے جہنم کو چھوڑ کر جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ رسول اللہ اب میں آخری جملوں پہ آکے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی اکبر کو، علی اصغر کو، اور پھر خاندان نبوت کے شہزادوں جو امام علی مقام کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جن میں ابو بکر بن علی بھی ہے، عمر بن علی بھی ہے، عثمان بن علی بھی ہے، اونو محمد بھتیجے، ان کو اٹھایا۔ میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، کوئی ایک بتائے، تاریخ کو ہم نہیں مانتے، اس تاریخ کو
جو امام علی مقام اور دیگر شہداء کی شہادت کے ساتھ ٹکرائے، ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے، اور جو تاریخ ان کی عظمتوں کے نیچے کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے ہم اس تاریخ کو سینے لگاتے نظر آتے ہیں۔ حضرت حر جب ادھر آئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کو اٹھانے کے لیے جب حضرت حر آگے بڑھے نا تو امام علی مقام نے فرمایا حر تم ٹھہر جو، میں ہی اٹھا کے لاتا ہوں۔ لیکن کوئی ایک دکھائے اس موقع پہ۔ میرے آقا نے اس وقت بھی دعا کی، اور جب خبر جبریل نے دی اس وقت بھی دعا کی، یا اللہ اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، یہ صبر کا پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے۔ حضرات گرامی، کسی ایک کے اٹھانے پر امام علی مقام نے ہائے وائے کیا ہو، واہ ویلا کیا ہو، نہیں، بلکہ خاندان نبوت کے جتنے بھی پھول کربلا میں پہنچے اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا، ہر ایک کے جانے پر امام علی مقام نے آخری وقت میں کہا اللہم ردم بقضائکا وصبرا علی بلائکا وتسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ترتیب سنیوں والی نہیں رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ کوٹلہ شریف۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین۔ سنو میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا اللہم ردم بقضائکا وصبرا علی بلائکا وتسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ مولا میں نے علی اکبر دیا، میں نے علی اصغر دیا، آنو محمد دیے، بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ وَصَبْرًا عَلَى بَلَائِكَ، جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان پہ میں نے صبر کیا ہے، وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِكَ، اور تیرے حکم پر سرے تسلیم خم کر دیا ہے، اور میں جاتے جاتے بھی تیری کبریائی اور تیری توحید کا جھنڈا بلند کر کے جا رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی۔ یزیدیوں نے جس جھنڈے کو نیچے کرنے کے لیے پوری حکومت کی طاقت کو صرف کر دیا، امام حسین خون کی ندیاں بہا کے اس جھنڈے کو بلند کرتا جا رہا، اس جھنڈے کو بلند کرتا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی طرف سفر کیا، پھر جانوں کا نذرانہ دیا، نہ ذاتی اقتدار کے لیے، نہ ذات کے لیے، نہ خاندان کے لیے، یہ نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے، نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے۔ تو صاحبو، جس ہمارے امام نے، نواسہ مصطفیٰ نے دین کی عظمت کے لیے خاندان قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، پھر ہم حسینی تب ہی کہلائیں گے جب حسینیت کا جھنڈا لہراتے نظر آئیں گے۔ اگر وہ بات جو امام حسین کی تعلیمات کے، امام حسین کے کردار کے، اور امام حسین نے کربلا میں جا کر جو پیغام دیا، اگر ہم اس پہ پورے نہیں اترتے، پھر ہمیں اپنے من کی خبر لینی چاہیے۔ کہیں زبان پہ نام حسین کا ہے، کردار میں بدبو یزید کی نظر تو نہیں آتی، تو ہم نے کہنا ہے حسینیت، حسینیت، سارے بولے۔ اب جب زبان سے بولیں تو پھر کردار سے بھی اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ حسینیت، 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 یزیدیت، 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 کربلا کا شاہ حسین۔ اب یہ جملہ آپ نے کہنا ہے، یا حسین واہ حسین۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ اور پھر یہ واہ کہہ کے آپ نے لوگوں کو بتانا ہے ہم آہ والے نہیں، ہم واہ والے ہیں۔ اور پھر جب آپ نے یا حسین واہ حسین کہنا ہے تو پھر یہ آخری جملہ ہے، آپ نے ہاتھ یہاں رکھنے ہیں،
یا حسین پہ بھی یوں واہ حسین پہ بھی یوں کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ قدس کی پتیاں پتلی پتلی بھولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام کون شفیع کون شفیع دل کا ہے نبی جن کی ماں فاطمہ اور بابا شمع بز میں ہدایت میرا کو سلام السلام سب رسولوں کے یا رسول یہ سلام آتزانہ ہو محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان سارے ساتھی تشریف رکھو 5 اگست نو سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت خوشی کے ساتھ میں اعلان کر رہا ہوں اس گاؤں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عظمت ہے اور بہت بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ اس پروگرام کو ہمیشگی دینے کے لیے تسلسل اس پروگرام کا رکھنے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے بشرط صحت و حیات محرم الحرام کی 12 تاریخ اسی طرح عظیم الشان محفل ذکر حسین کا یہ پروگرام اسی جگہ پہ وقار کے ساتھ اہتمام کے ساتھ شان کے ساتھ منعقد ہوا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی جو بندہ نچیز کی نسبت میں ہیں، بندہ نچیز کی نسبت سے حضور خواجہ صاحب کی نسبت میں ہیں، محمد فاروق نقشبندی، محمد اسلم نقشبندی، محمد کاشف نقشبندی، محمد زین نقشبندی، آج یہ پروگرام سارے مل جل کر جنہوں نے یہ ترتیب دیا اور مجھے اور آپ کو حاضر ہو کر ساتھ میں پانے کا موقع دیا،
اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی اور ان کی کوشش کو بھی قبول فرمائے۔ آج اس سلسلہ میں ان 4 دوستوں اور بیلیوں کے ساتھ 2 بیلی اور رقیب، محمد رقیب اور محمد خالد، یہ بھی شامل ہو گئے، اور یہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا جی، یہ گنتی ابھی مکمل ہے نہیں ہوئی۔ محبت اور اخلاص کے ساتھ جو اس ترتیب میں شامل ہونا چاہے اسے دعوت وائے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں جس طرح آج منعقد ہوا ہے، اگلے پروگرام میں پروگرام کے اختتام پر حاضری کی سعادت پانے والوں میں ایک خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ایتھے نعرہ بندہ سی ویسے لائے سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یا نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، مدینہ شریف، مدینہ شریف، زندہ آباد، عید کربلا، زندہ آباد، عید کربلا، زندہ آباد۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں بیلیوں کو اور جو یہاں حاضر ہوں گے ان کے لیے شرائط اور قیود کے ساتھ عمرہ شریف کی ٹکٹ کا اعلان کیا جائے گا، اور میں احباب سے آخر میں یہ التجا کرتا ہوں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا آپ کا لباس و انداز ہوتا ہے۔ آپ شادی پہ جائیں تو انداز اور ہوتا ہے، کھیتوں میں جائیں تو انداز اور ہوتا ہے، لیکن محافل میں آئیں، مسجدوں میں آئیں تو انداز بھی اور ہونا چاہیے۔ باوضو آنا چاہیے، باوضو بیٹھنا چاہیے۔ جہاں اپنے تن پہ کپڑے آپ پہنتے ہیں تو سر ڈھانپنے کے لیے اپنے گھر سے ٹوپی لائیں، اپنے گھر سے کپڑا لائیں، اور پھر محبت اور پیار کے ساتھ بیٹھیں۔ اور تقریر میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہمارے لوگوں میں اب یہ بات زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے بیلی تو اس الحمدللہ ذوق سے پاک ہے، اللہ کرے ان کو پاک رہیں، لیکن اکثر محفل میں ہوتا ہے مولوی اٹھیا کتھے ویدے بیٹھا انہیں شیر کتھے چکیا ہے تھے کتھے، یعنی آواز پہ ناچتے ہیں، کانوں کا ذوق لیتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں جہاں کانوں کا ذوق لیں وہاں دل کی دوا بھی لیں، دل کی دعا بھی لیں۔ تو محافل کا سلسلہ یہ ہوتا ہے، محافل کے اندر پیغام ہوتا ہے کہ بندہ یہاں کچھ سیکھ کے جائے۔ یہ محافل منعقد کرنے کا، سجانے کا مقصد ہوتا ہے یہاں کچھ سیکھا جائے، کچھ لیا جائے، اور الحمدللہ دینے والے بھی پورے اخلاص کے ساتھ دین کا پیغام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی منتظمین کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آئندہ سال اللہ مجھے بھی زندگی دے، آپ کو بھی زندگی دے۔ آج تو تھوڑا ٹائم سے لیٹ ہوا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مغرب کے وقت یہاں پہنچ جاؤں، تو پھر انشاءاللہ تعالی بر وقت محافل کا آغاز ہوگا اور بر وقت انشاءاللہ اختتام ہوگا، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو پیغام سنا ہے اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں۔ اب میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن امام حسین نے کربلا میں بھی سجدہ، تو اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا کیونکہ مسجد ہے، ہاتھ اٹھ گیا تو بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گی، پھر اس وعدے کو نبھانا بھی، ویسے تو ہر وعدہ ہے اسے نبھانا چاہیے، لیکن اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا ادب و احترام بجا لائیں گے، جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا کریں گے،
گے، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں گے، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا، اس کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کے بلند کر لیں گے۔ حضرات گرامی، ویسے جو احباب بھی خدمت کریں اس محفل پاک کے انعقاد میں، انہوں نے اللہ سے اجر لینا ہے۔ یہاں کسی کا نام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں بھی تو ایک رجسٹر ہے نا، وہاں نام لکھا جائے گا۔ آج کی اس محفل میں رفاقت مصطفی صاحب نے اعلان کیا کہ میں انشاءاللہ تعالی اس محفل کے انتظام میں 5000 روپیہ دیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ فرمائے آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا حساب المیزان آمین۔ الہ العالمین، آج کی پاکیزہ روح پرور ایمان افروز محفل میں آغاز سے اختتام تک قرآن مجید کی صورت میں، نعت خوانی کے انداز میں، لنگر شریف کی شکل میں، نظم کی شکل میں، نثر کی شکل میں جو کلمات طیبات ادا ہوئے، جو امور حسنہ سر انجام پائے، مولا ان سب کو تیری بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تیری طرف سے عطا کردہ ثواب کو ہم اپنے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نور میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ تک پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ انبیاء علیہ السلام، جملہ امہات المؤمنین، جملہ اہل بیت اطہار، بالخصوص امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر شہداء کربلا کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ الہ العالمین، جملہ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، امت کے محدثین، مجتہدین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، مومنین، مومنات، سب کی ارواح تک درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ الہ العالمین، ان کی ارواح تک بھی احسان کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ بالخصوص آج کی اس پاکیزہ محفل کا ثواب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کا واسطہ محمد زین کے والد محترم، محمد کاشف کی والدہ محترمہ، محمد عثمان کی والدہ محترمہ اور دیگر جتنے احباب ہیں، ان کے والدین میں، بہن بھائیوں میں، عزیز و اقربا میں، اس گاؤں کے قبرستان کے اندر جتنے بھی عقیدے کی صحت کے ساتھ سلام کی ساتھ مدفون ہیں، مولا سب کی ارواح تک پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ امام علی مقام امام حمام کی تربت انور پر اور آپ کے دیگر شہداء کربلا پر کروڑہا رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اور آپ کی شان رفعت کا صدقہ ہمیں بھی دین و دنیا میں عزت و شان کی زندگی عطا فرما۔ آپ کی شہادت کی عظمت کا صدقہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین، میرے سمیت جو زندہ ہیں، مولا سب کو زندگی میں اچھائیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس گاؤں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ مولا کریم، بچے بچے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا باادب غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پردے میں بیٹھ کر جو اس محفل پاک کی سماعت کر رہی تھی، مولا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عظمت کی حفاظت فرما۔ مولا انہیں سیدہ پاک کے اسوہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن کی قرآت کا شوق عطا فرما
دے، دین مبین کی ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں مولا صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرما دے۔ جن کے والدین میرے سمیت اس دنیا خانے سے جا چکے ہیں مولا فردوس کے بالا خانوں میں انہیں بلند مقام عطا فرما دے۔ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں، ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کی روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم جن احباب نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اس گاؤں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔ ہر قسم کے فتنہ سے ہر قسم کے فساد سے اس گاؤں کی چار دیواری کو محفوظ و مامون فرما دے۔ بھن بیلیوں نے حاضری کی شکل میں لنگر شریف کی شکل میں کسی لحاظ سے اس محفل پاک میں حصہ ڈالا مولا امام عالی مقام کے ذکر کی تمام تر برکتوں سے ہم سب کو پہرہ ور فرما دے۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر سب کا بھلا سب کی خیر۔ الہ العالمین امام عالی مقام کا باطل کے سامنے ڈٹ جانا مولا اس ڈٹ جانے کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ مولا باطل کے سامنے ہمیں بھی کھڑا ہونے والا جذبہ عطا فرما دے۔ طاغوتی قوتوں کو پامال کرتے ہوئے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امام عالی مقام کی جرت استقامت آپ کی شہادت کی عصمت کا صدقہ ملک پاکستان کو غیرت مند نہ ڈر بے باک یہود و ہنود کے اشاروں سے ہٹ کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ چاہنے والا ہمیں حکمران عطا فرما دے۔ مولا ہم گناہگار ہیں سیاکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں مولا اپنے محبوب کی امت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمارے حال پہ مہربانی فرما دے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول خدایا بحق محمد رسول تو ہم گناہگاروں کی فرمان و قبول صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔